السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ثعلبة الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض قوم اہل کتاب، ہم ایک ایسی قوم کی سرزمین میں ہوتے ہیں جو قوم اہل کتاب ہے۔ افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تأکلوا فیہا، ان کے برتنوں میں کھاؤ پیو مت، الا اللہ تجدوا غیرہا، سوائے اس صورت کے کہ لا تجدوا غیرہا، نہ تم پاؤ ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن، فغسلوہا، تو دھو لو ان کے برتنوں کو، وکلوا فیہا، اور پھر ان میں کھا پی لیا کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ خشن ان کی قبیلے کی طرف نسبت ہے، خشین بن نمر جو قضاعہ کا قبیلہ تھا اس کی طرف منسوب ہوتے ہوئے خشنی کہلاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر اہل سیر کا یہ کہنا ہے کہ ان کا نام جرثوم تھا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے ان کا نام جرثوم بیان کیا ہے۔ بہت سے علماء نے اختلاف کیا ہے ویسے ان کا نام کیا ہے، زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جرثوم۔ یہ بیت الرضوان میں شامل ہوئے اور خیبر کے اندر بھی شریک ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی قوم کی طرف ہادی، رہنما اور داعی بنا کے بھیجا، اور ان کی قوم ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ یہ ملک شام کے اندر رہتے تھے، وہاں سن 75 ہجری میں اللہ کے پاس گئے، جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 جگہ پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصید میں اس کو لے کے آئے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں۔ انا بارض قوم او من اہل کتاب، یعنی میں اور میرا قبیلہ، قبیلہ خشین جو ہے، ہم ایسی قوم کے اندر، ایسی قوم کی زمین میں رہتے ہیں جو قوم اہل کتاب ہے، یعنی ہم ملک شام کے باسی ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد عیسائی ہی ہیں، کیونکہ اس وقت عرب کے بہت سے قبائل جو شام کے اندر رہتے تھے تو وہاں وہ نصارہ کے ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے بھی عیسائیت کو اختیار کیا ہوا تھا۔ ان میں سے یہ لوگ خشین قبیلے والے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جو عرب کے لوگ شام میں رہائش پذیر ہوئے اور انہوں نے عیسائیت کو بطور دین اختیار کیا، اس میں آل غسان ہے، تنوخ ہے، بحث ہے، اور قضاعہ کے کچھ قبائل ہیں جن میں بنو خشین بھی شامل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، فغسلوہا، تم ان کے برتنوں کو دھو لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصارہ کے برتن استعمال کرنے کی اجازت دی 2 چیزوں کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنے برتن نہ ہوں، یا جس ٹائپ کے برتن تمہیں درکار ہیں اس ٹائپ کے برتن تمہارے پاس موجود نہیں ہیں، تو پھر تم ان کے برتن استعمال کرو، اور وہ بھی پہلے ان کو اچھی طرح دھو لو، صاف کر لو۔ فغسلوہا، ان کو دھونے کا حکم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، استعمال سے پہلے اچھی طرح دھو لو تاکہ یقین ہو جائے کہ ان کے اندر کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی۔ کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ یہ بھی وضاحت کی
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو ہیں اپنے برتنوں میں شراب بھی پیتے ہیں اور خنزیر بھی پکاتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کیا ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر تمہارے پاس اپنے برتن نہ ہوں تو پھر، اور وہ بھی دھو کر پھر استعمال کرنے ون، وَكُلُوا فِيهَا، ان کو دھوو پھر ان میں کھاؤ اور پیو۔ عمومی طور پہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا لا تَأْكُلُوا فِيهَا، ان کے برتنوں میں کھانا پینا نہیں ہے، اگر تمہیں نہ ملیں تو ان کو دھو لو، اس کے بعد ان کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے معاملات میں کس قدر حریص تھے۔ جو بھی چیز ان کو پریشان کرتی، ان کے لیے اشکال کا باعث بنتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سوالوں کا جو جواب ہے وہ تسلی بخش ان کو دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس کے سوال کا جواب دیا، اگر تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے اس کے علاوہ برتن نہیں ہیں تو پھر تم ان کے برتنوں کو یوز کر سکتے۔ یہ روایت یہ بھی بتاتی ہے اگر اہل کتاب کے بارے میں علم ہو کہ یہ لوگ اپنے برتنوں میں خنزیر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، نجاستیں والی چیزیں پکاتے ہیں، تو پھر ان کے برتنوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی تھی، تو ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے برتنوں میں کھانا بنایا تھا، کھانا پکایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، طعامکم حل لہم طعامکم حل طعامہم حل لکم وطعامکم حل لہم، ان کا کھانا تمہارے لیے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ ظاہر بات ہے جو تمام سے مراد اگرچہ ذبیحہ لیا گیا ہے، لیکن دیگر ان کے کھانے بھی ہمارے لیے حلال ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ اپنے برتنوں میں ہی پکاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ لوگ اپنے ان برتنوں میں نجاستیں بناتے ہیں، خنزیر بناتے ہیں، پکاتے ہیں اور شرابیں وغیرہ پیتے ہیں، تو پھر ان کے برتنوں کے اندر استعمال کرنا دھوئے بغیر وہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ یہ تمام روایات کو جب ملایا جائے، تمام دلائل کو ملایا جائے تو یہ مسئلہ وہاں سے اخذ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کہ اہل کتاب کے علاقوں میں، یہود و نصارہ کے علاقوں میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب آپ ان کے علاقوں میں اپنے دین پر مکمل عمل کرنے میں آزاد ہوں اور دینی شعائر کا اظہار کرنا بھی وہاں پہ پابندی نہ ہو، تو وہاں پھر آپ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان آج کل باہر کے ممالک میں دھڑا دھڑ بھاگے جا رہے ہیں، تو یہاں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جن علاقوں میں وہ جا رہے ہیں، کافروں کے علاقوں میں، اگر وہاں اپنے دین پر عمل کرنے میں وہ آزاد ہیں اور دینی شعائر کے اظہار میں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں رہنا جائز ہے۔ جیسے یہ بھی وہاں رہ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں کیوں رہ رہے ہو اہل کتاب کے علاقے میں، تمہارا وہاں کام کیا ہے، تم ہجرت کیوں نہیں کرتے ہو۔ ہجرت اس وقت لازم ہو جاتی ہے جب کافروں کے علاقے میں آپ کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا، دینی شعائر پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، تو اس وقت پھر آپ کو وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے، وہاں رہائش نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن نے یہی کہا ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا لم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس زمین میں تھے، ہم بڑے کمزور تھے، یہ تھے وہ تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی اس حدیث کے اندر سے اخذ ہوتا ہے۔ یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے بلا ضرورت جو ہے وہ کافروں کے برتنوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں بھی وہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ لوگ احتیاط کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور احتیاط نہیں کرتے تو پھر ان کو یہ برتنوں کو استعمال کرنا دھونے سے پہلے ضروری ہوگا، اور استعمال کرنے سے پہلے دھونا ضروری ہوگا، اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ہوں تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ باب الآنیہ کے ساتھ اس روایت کی جو مناسبت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ دوسری حدیث
جو آج کے سبق کی ہے وہ بھی اسی کے ہی متعلقہ ہے، برتنوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأة مشرکہ، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر وضو فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ یہ روایت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی ہے، یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بہت لمبا قصہ صحیح بخاری میں اس روایت کا موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سفر میں تھے، لمبا واقعہ ہے، وہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وہاں اس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پھر چلتے گئے تو صحابہ کرام نے شکوہ کیا کہ اب تو ہمارا پہلے تو نماز کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، اب جو ہے وہ ہمیں پیاس کے ساتھ ہماری شدید حالت ہوئی پڑی ہے، ہمیں پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں اتر پڑے، فرمایا فلاں فلاں کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلایا گیا، حضرت علی بھی ساتھ تھے اور ایک ابو رجاء نامی صحابی تھے، اس کو بھی بلایا گیا۔ فرمایا تم دونوں جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ وہ دونوں گئے تو ان کو ایک عورت ملی جو 2 مشکیزیں لے کے اپنے اونٹ پہ آ رہی تھی۔ تو ان صحابہ نے پوچھا اس سے این الماء، پانی کدھر ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا عہدی بالماء امسی هذه الساعة، کل اسی ٹائم میں پانی بھر کے چلی ہوں، یعنی مجھے 24 گھنٹے ہوئے ہیں یہ پانی بھر کے، تو پانی یہاں سے 24 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پانی یہاں قریب کوئی نہیں ہے، پانی تو یہاں سے بہت دور ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا پھر انطلقی، اذن ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ فرمایا الی رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ وہ عورت چونکہ مشرکہ تھی، وہ کہنے لگی الذی یقال له الصابی، اچھا وہ نبی جس کو لوگ صابی کہتے ہیں؟ فرمایا هو الذی تعنین، ہاں وہی جو تم مراد لے رہی ہو وہی ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو صابی نہیں کہا، اس عورت نے کہا، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا ہاں وہی ہے، بلکہ صحابہ نے کہا هو الذی تعنین، ٹھیک ہے جو تم مراد لے رہی ہو وہی ہے، آ جاؤ۔ خیر وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے، بات چیت ہوئی نبی علیہ السلام کی، اس عورت کی صحابہ سے بھی بات ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی اس کے اونٹ سے اتار لو۔ صحابہ سے کہا اپنے برتن لے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برتن کو کھولا، کھولنے کے بعد آپ نے صحابہ سے، آپ نے اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کلی بھی کی، تو فرمایا اب پیو، بھر لو پانی، پیو اور پلاؤ بھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے برتن جو ہیں اس کے مشکیزے سے بھر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اب اپنا پانی لے لا اور جا یہاں سے، اور آپ نے جاتے ہوئے اس کو ساتھ کچھ جو ہے وہ چیزیں بھی دیں تحفے کے طور پہ، کھجوریں دیں اور آٹا دیا اور ستو وغیرہ دیے، تو وہ سب کچھ جو ہے کپڑے شپڑے بھی انہیں کپڑے میں ڈال کے وہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے اس کو دے دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس کا پانی یہ لیا، پینے کے لیے استعمال کیا۔ ظاہر بات ہے مشکیزیں بھر لیے تو اس سے وضو بھی کیا ہوگا، صراحت نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ روایت مفہوماً ذکر کر رہے ہیں، یہ الفاظ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس طرح کے موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ روایت یہاں پہ نقل کی ہے، یہ روایت جو ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر اس کو استعمال کیا ہے۔ بعض نے پینے کے لیے استعمال کیا اور بعض نے اس سے نجاست بھی اپنی دور کی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت میں ایک بندہ وہ وہاں پہ جو نبی بھی تھا ان میں سے، اس کو آپ نے کہا تھا کہ چل تو تیمم کر لے۔ تو اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مردار کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مشرک کا جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے۔ مشرک کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے، مردار کے حکم میں ہی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس عورت نے یہ چمڑا جس میں جو مشکیزہ تھا، بڑا اور بھی چمڑے اس میں ملائے گئے تھے، بڑے مشکیزے بنائے گئے تھے اس نے دباغت دے کے ہی اس کا جو ہے وہ مشکیزہ بنایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس میں سے پانی لیا، بعض نے پیا اور بعض نے ظاہر بات اس کو اپنی دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کیا ہوگا۔ تو یہاں سے استدلال کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوا کہ جب آپ نے وہ اس پانی میں اپنا لعاب ڈالا یا کلی کی،
تو صحابہ نے برتن بھی بھر لیے اپنے، لیکن جب اس کو پانی واپس کیا گیا تو وہ اتنا کا اتنا ہی تھا، اس سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا، ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر پانی والے کا پانی اتار کے اس میں سے پانی لینا درست ہے۔ اگر آپ کو ضرورت زیادہ پڑ گئی ہے، جان کا مسئلہ ہے، تو آپ اس پانی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ روایت یہ بھی بتاتی ہے کسی کے احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا جہاں پانی استعمال کیا وہاں اس کو کھانے وغیرہ کے لیے جو سامان تھا وہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیا۔ ضرورت کے تحت اجنبی عورت سے بات کرنا جائز ہے۔ صحابہ نے اس عورت سے بات کی، اس عورت نے صحابہ سے بات کی، تو یہ ضرورت کے تحت بات کرنا جائز ہے۔ جب ضرورت بھی ہو اور فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام نے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی تھی۔ ضرورت کے تحت تو بات چیت کی جا سکتی۔ یاد رہے قرآن مجید میں جہاں پہ آیا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، تو وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو مشرک کا ہاتھ لگ جائے وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ وہاں اس کی عقیدے کی نجاست کو بیان کیا گیا ہے، اس کے عقیدے کے اندر نجاستیں موجود ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کا بدن جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، کہ اس کو آپ کا اگر ہاتھ لگ گیا اس کے بدن کو، یا جس چیز کو اس کا ہاتھ لگ گیا وہ چیز نجس ہو جائے گی۔ اب وہ پشکیزہ عورت کا تھا، عورت نے پانی بھرا تھا، بند اس نے کیا تھا، اٹھا کے اس نے اونٹوں پہ رکھا تھا، سب کچھ اس نے کیا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود اس کے مشکیزے کا پانی جو ہے صحابہ کرام نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی کو ڈالنے کی اللہ توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔